سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الأحد والثناء لرب الصمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني السيد الفرد والوتد، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. آمنت بالله کی صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المعین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پیش فرمائیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقل بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے مسلسل 10 روز تک ذکر اہل بیت، ذکر شہداء کربلا آپ نے سماعت کیا. آج کی اس مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے ازواج مطہرات کا ذکر کروں گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. اس سے پہلے ایک بات سماعت کر لے. امہات یہ ام کا بہو وچن یعنی جمع ہے. ام کا معنی ہوتا ہے ماں. کیا ہوتا ہے؟ ماں. امہات کا معنی کیا ہوا پھر؟ مائیں. اسی طریقے سے مؤمنین یہ مومن کی جمع ہے، بہو وچن. مومن کا معنی ہوتا ہے ایمان والا. مومنین کا معنی کیا ہوگا پھر؟ ایمان والے، مومنین. تو اب امہات المؤمنین کا معنی ہوا مومنین کی مائیں. کیا معنی ہوگا؟ امہات المؤمنین مومنین کی مائیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کو، آپ کی ازواج کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے. حضور کی بیویوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ امہات المؤمنین. جبکہ ساری بیویاں ہم کہیں تو امہات المؤمنین کہیں گے، اور کسی ایک کا تذکرہ کرے تو اس وقت ام المؤمنین کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ام المؤمنین. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی. کتنی؟ بول کے بتاؤ. 11. اب جو ہے میں انشاءاللہ تعالی جو ہمارے اب کے تھوڑے بہت پروگرامات باقی ہیں اس میں ازواج مطہرات امہات المؤمنین کا ذکر کروں گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ 11 شادیاں فرائی اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ ان باتوں کو لے کر ابھی کچھ ایام یا کچھ ماہ پہلے کافی شور و گول ہوا تھا. سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پاکیزہ نام لے کر بڑا کیچڑ اچھالا جا رہا تھا کہ معاذ اللہ رب العالمین ایک کنواری
عورت کے ساتھ حضور نے کیوں شادی کی حالانکہ آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی؟ طرح طرح کے مطلب جاہلانہ اعتراض کیے گئے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آج صرف ازواج مطہرات کی کیا شان ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے قبل سنیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے نکاح فرمائے؟ بول کے بتاؤ کتنے؟ 11. آپ کی 11 بیویاں تھیں. اب 11 بیویوں کے نام بھی سماعت کر لے. امہات المؤمنین کے نام بھی سماعت کر لے. اس کے بعد جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات 11 بیویاں گئیں. ان میں سے ایک ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایک آپ کی بیوی کے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا. تیسری آپ کی بیوی کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. پھر چوتھی آپ کی بیوی کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. پانچویں آپ کی بیوی کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. پھر چھٹے نمبر پر گئے حضرت ام سلمہ. ساتویں نمبر پر گئے پھر حضرت زینب بنت جحش. اور 8ویں نمبر پر گئے حضرت جویریہ بنت الحارث. 9ویں نمبر پر گئے حضرت ام حبیبہ. 10ویں نمبر پر گئے حضرت صفیہ. اور 11ویں نمبر پر گئے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ آپ کے کیا 11 ازواج 11 بیویاں گئے. آپ نے نام ان کے سماعت کیے. اب آگے کی بات سنیں. میں نے سورہ احزاب آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس کا معنی سنیں, اس کا مفہوم سنیں, اور آپ کی توجہ میری طرف رہے گی تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. آپ اس کا ترجمہ پڑھو گے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. آپ اس کا ترجمہ سنو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوا کرتے گے. نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوتے گئے. اور کتنے قریب ہوتے گئے؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے گئے بڑے لطیف کے نازک سے گھر میں رہتے گئے. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے گئے. مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری, وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے گئے. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اللہ نے بیان فرمائی کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوتے گئے. نبی کیا ہے؟ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوتے گئے. اس لیے بندہ اگر دل میں ارادہ دنیا کے کسی بھی کونے میں سے کر لے, میرے آقا اس ارادے کو بھی جانا کرتے گئے, اس ارادے کو بھی جانتے گئے. اللہ اکبر. کیوں؟ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ کیا گئے؟ قریب گئے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تو قرآن میں فرمایا گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوتے گئے. پھر آگے فرمایا گیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. کیا فرمایا؟ وَأَزْوَاجُهُ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں کیا گئے؟ اُمَّهَاتُهُمْ, مومنوں کی کیا گئے؟ مائیں ہیں. مومنوں کی کیا گئے؟ مائیں. اب ذرا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ اکبر ازواج کے متعلق کیا فرمایا کہ یہ ازواج حضور کی بیویاں مومنوں کی کیا گئے؟ مائیں گئے. بول کے بتاؤ کیا گئے؟ مائیں گئے. اب اللہ اکبر اس آیت سے بات خوبی سمجھ میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام امت کے روحانی باپ گئے. کیا گئے؟ تمام امت کے, بول کے بتاؤ, تمام امت کے روحانی باپ. اور تمام امت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے. تمام امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد. اور دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج, تمام امہات المومنین, یہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں. اور تمام مومنین یہ تمام ازواج مطہرات کے روحانی اولاد ہیں. روحانی کیا گئے؟ اولاد گئے. اب اللہ کو اوپر یہاں فرمایا گیا کہ
نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں گے. مائیں کیوں فرمایا گیا؟ غور کرنا ان باتوں پر آج، اور غور سے سننا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ازواج کو کیا شان عطا فرمائی. اور یہ اہل بیت ہی کا ذکر ہے. میں غالباً دوسرے یا تیسرے پروگرام میں اس کو میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں ثابت کر چکا ہوں کہ نبی کی بیویاں بھی کیا گئے؟ اہل بیت گئے. تو یہ اہل بیت ہی کا ذکر ہو رہا ہے. تو اب ذرا سنیے گا کہ اللہ اکبر، یہاں نبی کی ازواج کو مومنوں کی مائیں کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ اللہ اکبر، اس وجہ سے فرمایا گیا کہ مومن وہی ہوگا جو نبی کی ازواج کو اپنی ماں جانتا ہوگا. نبی کی بیوی کو، نبی کے ازواج کو اپنی ماں جانتا ہوگا، وہی ایمان والا ہوگا. اور جو نبی کے ازواج کو اپنی ماں نہ جانے وہ کبھی مومن ہو سکتا؟ ہاں، کبھی مومن نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات کہ اللہ اکبر، یہاں آیت میں فرمایا گیا کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. کیا ہے؟ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. تو اس اعتبار سے تمام مومنین ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی روحانی کیا ہے؟ اولاد. تمام مومنین. تو اب جو ہے ہم ہوئے اولاد اور نبی کے ازواج ہمارے لیے مائیں. تو اب بتائیے کہ بیٹا کبھی ماں کی گستاخی کرتا ہے؟ بول کے بتاؤ. بولے یہاں ماں اسی لیے فرمایا گیا تاکہ کوئی جو کہ بیٹا یا بیٹی جیسے اپنی جسمانی ماں کی کبھی توہین اور گستاخی نہیں کرتی، اسی طریقے سے ان کو چاہیے کہ اپنی روحانی مائیں جو کہ ان کی کبھی گستاخی نہ کریں. جب جسمانی ماں کی گستاخی کرنے سے بندہ جو اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، تو جو روحانی ماؤں کی گستاخی کرے تو وہ اللہ کی رحمت کبھی پائے گا؟ اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ پائے گا؟ نہیں پائے گا. اس لیے کہ نبی کے ازواج مومنوں کی مائیں گئے، اور ماؤں کا کیا کرنا چاہیے؟ احترام کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ احترام کرنا چاہیے. اور ماں کے بارے میں حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی. جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے. یعنی اگر اولاد والدین کی خدمت کرے، ان کے فرما برداری کرے، تو اللہ اس کا صلہ ان کی اولاد کو جنت عطا فرمائے گا. ذرا سوچئے کہ اگر جسمانی ماں کی خدمت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کی تعریف کی جائے، اس کے بدلے میں جنت ملے، تو اگر کوئی اپنے روحانی ماؤں کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرے گا تو اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا. اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا. تو نبی کی بیویاں ہمارے لیے سارے مومنین کی کیا گئے؟ روحانی مائیں گے. بول کے بتاؤ کیا ہے؟ روحانی مائیں گے. اور اللہ اکبر، اگر کوئی ماں کی گستاخی کر دے، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ بولے سبحان اللہ. ہے نا؟ اگر کوئی ماں کی گستاخی کر دے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، ذرا سنیے، میں بڑی باریک بات آپ کو بتانے لگا ہوں. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کا نامہ اعمال جو ہے نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، نیکیوں سے. اور نیکیوں میں کیا ہوگا؟ اس کی نیکیوں میں پورا حج کے حج لکھے ہوں گے، عمرے کے عمرے لکھے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا، نمازوں کی پابندی کرنے والا، سب کا بھلا کرنے والا، یہ سب اندر لکھا ہوا. اس کے نامہ اعمال جو ہے نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا. قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے، جب پلے میں رکھا جائے گا تو نیکیوں کا پلہ کیا ہوگا؟ بول کے بتاؤ کیا ہوگا؟ بھاری. جب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں تو نیکیوں کا پلہ کیا ہوگا؟ بھاری. اور گناہوں کا پلہ ہلکا ہوگا. تو اللہ کو اب جب اس کی نیکیاں تولی جائے گی تو نیکیاں زیادہ ہوگی، گناہ بالکل نہ کے برابر ہوں گے. تو فیصلہ اس کے حق میں یہ ہوگا کہ اس کو جنت میں داخلہ دے دیا جائے. جب یہ جنت کی طرف بڑھنے لگے گا تو اس وقت غیب سے ایک آواز آئے گی، نہیں نہیں رکو، ابھی اس کا نامہ اعمال پھر سے تولو. کیا حکم ہوگا؟ ابھی اس کا نامہ اعمال پھر سے تولو. اس کا نامہ اعمال جب تولا جائے گا تو نیکیاں اس کے ایک پلے میں رکھی جائے گی، گناہ بالکل کم ہوں گے یا نہ کے برابر ہوں گے. تو اس وقت ایک فرشتہ ایک چٹھی لے کر آئے گا. غریب نواز فرماتے ہیں، غریب نواز کے نام پر جو گے اللہ کو پر لنگر کھانے والوں، چھٹیاں بننے والوں، یہ سب محبت کے تقاضے گئے. لیکن ذرا غور کرے، غریب نواز کو ماننے کے ساتھ ساتھ غریب نواز کی بھی مانا کرے، غریب نواز کا فرمان بھی سنے. غریب نواز فرماتے ہیں جب دوبارہ اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا تو اس وقت جو ہے اس کے گناہوں کے پلے میں ایک چھوٹی ہلکی سی چٹھی لا کے رکھی جائے گی. کیا لا کے رکھی جائے گی؟ بول کے بتاؤ کیا؟ چٹھی. اب مجھے بتائیے چٹھی میں کتنا وزن ہوتا ہے؟
بولو یہ چٹھی میں کتنا وزن ہوتا ہے زیادہ وزن نہیں نا، ہوا میں اڑ جائے گی، پھونک مارو تو اڑ جائے گی، اتنی ہلکی سے چٹھی رہتی ہے۔ وہ چٹھی اس کے نامہ اعمال میں رکھی جائے گی اور گناہوں کے پلے میں رکھی جائے گی۔ جیسے گناہوں کے پلے میں رکھی جائے گی، نیکیاں ساری ہلکی پڑ جائے گی، گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ نیکیاں ساری ہلکی پڑ جائے گی، گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ پھر اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ یہ بندہ عرض کرے گا کہ مولا اتنے سارے حج کیے، اتنے سارے عمرہ کیے، اتنی زیادہ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، عبادت کی، صدقہ و خیرات کیا، اے اللہ پاک اتنے زیادہ نیک اعمال لگے، اب ایک چھوٹی سی چٹھی کی وجہ سے میری نیکیاں ہلکی پڑ گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اے اللہ ایسا تو اس چٹھی میں کیا لکھا ہوا تھا؟ وہ بندہ کیا عرض کرے گا مولا ایسا تو اس چٹھی میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اب اللہ اکبر اس وقت اس سے کہا جائے گا ذرا غور سے سننا چٹھی میں کیا لکھا تھا۔ چٹھی میں کیا لکھا ہوا؟ غریب نواز فرماتے ہیں اس چٹھی میں صرف اتنا لکھا ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بار اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ کیا لکھا ہوگا؟ سمجھ آئی بات؟ کیا لکھا ہوگا؟ اس نے زندگی میں ایک بار اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کی تھی، اس لیے اس اونچی آواز میں بات کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں بالکل ختم ہو گئی، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک بار اگر چلا کے ماں باپ کے سامنے بول دیا جائے زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جائے، یہ تو جسمانی ماں کے بارے میں گئے، جس ماں نے اسے جنا گے 9 ماہ پیٹ میں رکھے، جو اس کے بعد 9 ماہ کے بعد جنم دیا گے، یہ تو اس ماں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اس ماں کے سامنے ایک بار چلا کے بول دیا جائے اس کے ساری نیکیاں برباد ہو جائے، تو اللہ اکبر جو روحانی مائیں گے، جو نبی کی بیویاں گے، جو اہل بیت میں سے گے، جو امت کی مائیں گے، جو اللہ اکبر مومنین کی مائیں گے، اگر ان کی گستاخی کی جائے تو نیکیاں باقی رہے گی؟ بول کے بتاؤ باقی رہے گی؟ پھر نمازیں کام آئے گی؟ ایک طرف اللہ اکبر حضرت عائشہ پر بھونکا جائے، ادھر پھر حضرت حفصہ پر بھونکا جائے، اس کے بعد ام حبیبہ پر بھونکا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ پر اس لیے کہ صدیق اکبر کی بیٹی کے، حضرت حفصہ پر اس لیے کہ عمر فاروق کی بیٹی کے، ام حبیبہ پر اس لیے کہ ابو سفیان کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، اس وجہ سے یہ اللہ اکبر بھونکا جائے، طرح طرح کی جو ہے بھبکیاں کسی جائے۔ ذرا سوچئے کہ اگر ایک جو جسمانی ماں کے ساتھ بلند آواز سے بات کرنے میں زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جائے، تو جو امہات المؤمنین کے بارے میں بکواس کرے، بتاؤ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں رہے گی؟ بولو رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ تو یہ قرآن میں یہ اللہ اکبر فرمایا گیا، امہات المؤمنین جو فرمایا گیا کہ نبی کے ازواج جو تمہاری مائیں گے، تو اللہ اکبر بیٹے کو چاہیے کہ اپنی ماں کا کیا کرے؟ اپنی ماں سے محبت کرے، اپنی ماں کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرے، اپنی ماں کو یاد کرے تو بھلائی کے ساتھ یاد کرے۔ یعنی جب بھی حضور کے ازواج یعنی امہات المومنین کا تذکرہ کیا جائے تو کیسے تذکرہ کرنا ہے؟ خیر کے ساتھ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ بھلائی کے ساتھ تذکرہ کرنا ہے۔ اگر کسی نے بدمعاشی کی، اگر کسی نے جو ہے اندر جو ایسی باتیں ڈالی جو گستاخی کا باعث بن جائے، تو ایسے لوگوں کے اعمال سے نیکیاں کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ نبی کی بیویاں مومنین کے کیا گئے؟ مائیں گئے، اور بیٹی کو چاہیے کہ ماں کا کیا کرے؟ احترام کرے، ماں کی قدر کرے، ماں کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرے۔ یہ روحانی مائیں گئے مومنین کی۔ اور اللہ اکبر یہاں پر جو مومنین کی مائیں فرمایا گیا، اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ آپ کو ایک کتاب میں بتاؤں، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تقویت الایمان۔ کیا نام ہے؟ تقویت الایمان۔ اس کتاب کے مصنف، اس کتاب کا لکھنے والا اسماعیل دہلوی تھا، جو بڑا بدمعاش تھا۔ اس نے اس کتاب میں بہت حضور کی گستاخیاں اندر لکھی گئی، حضور کے شان میں بہت گستاخیاں کی اسماعیل دہلوی نے۔ اس نے ایک بات لکھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم بڑے بھائی کے جیسے کرنی چاہیے۔ کیا لکھا اس نے؟ حضور کی تعظیم کیسے کرنی چاہیے؟ بڑے بھائی کے جیسے کرنی چاہیے، یعنی حضور ہمارے لیے بڑے بھائی کی طرح کے۔ یہ اس دیوبندی نے لکھا، اس کافر بدبخت نے یہ لکھا۔ لیکن اللہ اکبر اگر قرآن پر غور کیا جائے تو قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویاں مومنین کی کیا گئے؟ مائیں گئے۔ اگر مجھے بتائیے کہ اگر نبی اگر بھائی جیسے ہوتے، بڑے بھائی کی طرح ہوتے، تو بڑے بھائی کی بیوی کیا ہوتی ہے؟
رشتہ دار والے بتائیں جو رشتہ داری رکھتے ہیں سب شادی شدہ ہے. بڑے بھائی کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ بھائی بھاوج بھابھی ہوتی ہے نا. بڑے بھائی کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ بھاوج. تو قرآن میں یہ کہنا چاہیے اگر نبی بڑے بھائی کی طرح گئے تو ہونا یہ چاہیے کہ نبی کی بیویاں تمہاری بھاوج ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن کیا کہتا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں تمہاری کیا گئے؟ مائیں گئے. تو سمجھ میں آیا کہ نبی کے ازواج مومنین کے روحانی مائیں گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھائی کی طرح نہیں گئے بلکہ حضور پورے امت کے روحانی باپ گئے. پوری امت کے کیا ہے؟ روحانی باپ ہے. اللہ بھائی یہ ایک آیت تو یہ اللہ بھائی اس نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی شان کہ نبی کی بیویاں کیا گئے؟ مومنین کی مائیں گئے. مومنین کی کیا گئے؟ بول کے بتاؤ کیا ہے؟ مومنین کی مائیں گئے. اللہ اکبر. تو جنہیں ماں ہونے کا شرف حاصل ہے تو پھر جو روحانی بیٹے گے وہ جو روحانی بیٹا کا بھی گستاخی کر سکتا ہے، اور جو گستاخی کرے وہ مومن ہو سکتا نہیں ہے، وہ روحانی بیٹا ہو سکتا نہیں ہے. اب کی بار یاد رکھنا، آپ کبھی بھی کوئی نیوز دیکھے، چینل دیکھے، اور اس پر اگر کوئی کسی بھی نبی کی بیوی کے بارے میں بکواس کرتا ہو تو سمجھ جانا یہ اہل بیت کا ازواج مطہرات کا گستاخ ہے، یہ ایمان والا ہو سکتا نہیں ہے. اس لیے کہ ہم روحانی بیٹے گئے اور روحانی بیٹے ماں کی گستاخی کر سکتے نہیں گئے. ارے جب جس ماں نے ہمیں جنم دیا گئے اس ماں کی گستاخی گوارا نہیں گئے تو پھر نبی کی بیویاں جو ہماری جو ہے مائیں گے ان کی گستاخیاں کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ آئے گی نہیں آپ لوگوں کو؟ ہے نا. تو نبی کی بیویاں امت کے مومنین کے کیا ہے؟ روحانی مائیں گئے. یہ ایک آیت کریمہ سے میں نے آپ کو جو کہ عرض کیا. اب دوسری آیت کریمہ سنیں. اللہ تبارک و یہ بھی سورہ احزاب کے اندر ہے اور آیت نمبر 32 ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں تو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ تم نبی کی بیویاں ہو. یہ قرآن میں فرمایا گیا اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اللہ اکبر. یہاں فرمایا گیا حضرت اللہ اکبر جو ہے آدم سے لے کر صبح قیامت جتنی بھی ہو صبح قیامت تک جتنی بھی عورتیں ہوگی کوئی بھی عورت نبی کی بیوی کی طرح ہو سکتی نہیں ہے، نبی کی بیوی کی طرح ہو سکتی نہیں ہے. حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل گئے، اور اسی طریقے سے جو گئے حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، لیکن اللہ کو اب جنت میں حضور حضرت آسیہ سے نکاح کریں گے. یہ اپنے زمانے کی عورتوں سے افضل تھی، لیکن نبی کی بیویوں کے بارے میں آیا اپنے زمانے کی عورتوں سے نہیں بلکہ سارے جہان کی عورتوں سے تم افضل و اعلیٰ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نبی کی بیویاں ہو، نبی کے ازواج ہو. اب ذرا غور کرے کہ یہ نبی کے ازواج کو شان کس کی وجہ سے ملی؟ نبی کی بیویوں کی شان کس کی وجہ سے ملی؟ نبی کی وجہ سے ملی، حضور کی وجہ سے ملی. حضور کی وجہ سے نبی کی بیویاں سارے جہان کی عورتوں سے افضل و اعلیٰ. تو ذرا سوچے جس کی وجہ سے ان کی بیویاں امہات المومنین سارے جہان کی عورتوں سے افضل و اعلیٰ گئے تو خود مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ خود نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ اگر ان سے نسبت ہو جائے ان کی بیوی ہو جائے تو وہ بیوی سارے جہان کی عورتوں سے افضل گئے تو خود مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ کو بھئی یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں گئے. بولو عام عورتوں کی طرح نہیں گئے. اب تیسری ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں تلاوت کرتا ہوں، اس پر ذرا غور کرنا اور اللہ کو ذرا سوچے کہ اللہ نے امہات المومنین کو کیسی شان عطا فرمائی. پیار سے بولے سبحان اللہ. ذرا زور سے بول دے سبحان اللہ. پیار سے بولے سبحان اللہ. ہاں ٹھیک ہے. اب ذرا دیکھیے ایک اور آیت کریمہ جو سورہ احزاب میں آیت نمبر 28 ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، یا ایھا النبی قل لازواجک. اے نبی، اے غیب بتانے والے، اے نبی آپ اپنی عورتوں سے کہہ دیجیے. کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک. یہ دیکھو علم کی بات ہے، اوپر سے تو نہیں جا رہی آپ لوگوں، جا رہی ہے اوپر سے جا رہی ہے تو موضوع بدل دو. جا رہی ہے اوپر سے
ہاں بھائی دیکھو یہ علم کی بات ہے نا، کبھی کبھار دیکھو یہ ایسی باتیں بھی سننے کا شوق رکھیں تاکہ پتہ چلے ہم لوگ کیا ہے ایسی باتیں سنتے نہیں ہیں، اور جب سنائیں تو جو آگے ہمارا دھیان توجہ نہیں رہتی ہے، پھر کبھی کبھار بالکل موڈ ہمارا فریش رہتا ہے، موبائل میں لے کے بیٹھتے تو کہ او ہو یہ دیکھو حضرت عائشہ کے بارے میں کیسا کہہ رہا ہے، نبی کی بیوی کے بارے میں کیسا کہہ رہا ہے، ہمارے پاس پہ کوئی جواب ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے کبھی سنا نہیں، اور اگر سنا بھی ہے تو ہماری توجہ نہیں رہے گی۔ یاد رکھنا نبی کی بیویوں کے بارے میں، ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے بارے میں قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے غیب بتانے والے، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہیے، آپ اپنی بیویوں سے فرمائیے۔ اب ذرا یہاں پر دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو خود نبی کی بیوی کہا۔ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان ازواج کو، ان امہات المؤمنین کو نبی کی بیوی کس نے کہا؟ نبی کے ازواج کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ کس سے؟ یا ایھا النبی، اے نبی آپ جو قل ازواجک اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے۔ تو ازواج مطہرات کو، امہات المؤمنین کو نبی کی بیویاں کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو سمجھ میں آیا؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے 11 شادیاں کیوں کی، حضور نے 11 نکاح کیوں کیے، اور طرح طرح کی زبانیں کھولی جاتی گئے، تو انہیں پتا ہونا چاہیے کہ نبی نے یہ 11 نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیے گئے بلکہ رب کی مرضی سے کیے گئے۔ نبی نے 11 نکاح اپنی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے کیے گئے۔ اور اللہ کو اکبر، خود اللہ فرما رہا ہے، اے محبوب آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، آپ اپنے ازواج سے فرما دیجئے، یہ خود اللہ فرما رہا ہے۔ ذرا سوچئے۔ اور اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خطاب کیا کیا؟ ازواج النبی کہہ کے خطاب کیا۔ اب ذرا غور کیجئے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کو اکبر، نبی کرے اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو نبی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ملا دیا گیا۔ اللہ نے نبی کی بیویوں کو نبی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ملا دیا گیا، یعنی نبی کی بیویاں دنیا میں بھی نبی سے الگ نہیں، قبر میں بھی نبی سے الگ نہیں، اور قیامت کے دن بھی نبی سے الگ نہیں، اور جنت میں بھی ہمارے نبی سے الگ نہیں گئے، بلکہ اللہ دنیا میں بھی ساتھ ہے، قیامت کے دن بھی ساتھ ہے، اور جنت میں بھی نبی کی بیویاں کس کے ساتھ ہوگی؟ نبی کے ساتھ ہوگی۔ یہ خود قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کی بیویاں نبی سے جدا نہیں گئے۔ اسی وجہ سے اللہ اکبر ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے عائشہ میری وہ بیوی گئے کہ عائشہ دنیا میں بھی میری بیوی گئے اور جنت میں بھی میری بیوی گئے، جنت میں بھی میری بیوی گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو کیا شان عطا فرمائے، کیسے اللہ اکبر بلند و بالا شان عطا فرمائے۔ ایک اور آیت کریمہ آپ سنیں، اس سے پہلے بولے سبحان اللہ، پیار سے بولے سبحان اللہ۔ اب آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی عورتوں کو حلال کر دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی عورتوں کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ دنیا میں کوئی جوڑا ایسا ہے کہ جو یہ بتا سکے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مقام کیا ہے؟ کوئی میاں بیوی کا جوڑا ہے ایسا کہ جو بتا سکے کہ ہمارا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ نے خود نبی اور نبی کی بیویوں کا جو رشتہ ہے آپس میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کی بیویوں کو آپ کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اب ان سارے اعتراض کرنے والوں کے اعتراض ان کے منہ پر مار دینے چاہیے کہ اللہ کو خود اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو کیا کر دیا گیا؟ حلال کر دیا گیا۔ تو یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ حضور نے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے نکاح فرمائے گئے۔ کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ اور بتائیے اللہ تعالیٰ کسی کو غلط کام کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو 11 اللہ کو اکبر نکاح کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ حبیب آپ نکاح کرے، آپ نکاح کرے، یہ اس لیے فرمایا، اس میں بڑی حکمت ہے کہ آگے جا کے جب ایک ایک جو کہ بیوی کا اور ایک ایک ام المؤمنین کا تذکر آئے گا، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کے ساتھ فلاں جو کہ امہات المؤمنین کے ساتھ نکاح کیوں فرمایا۔ تو یہ قرآن کی آیت۔ ایک اور آیت کریمہ سنیے، آپ لوگ بیدار ہیں؟ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر گفتگو ہوگی، انشاءاللہ اس کے بعد میں اپنے گفتگو کو ختم کروں گا۔ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج امہات المؤمنین کے شان۔ ایک اور آیت کریمہ، اور یہ آیت سورہ تحریم آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی لما
تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک او کما قال اللہ تعالی. یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور سورہ تحریم کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے گے اس چیز کو جس سے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا گے. آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے گے. یہ قرآن کی آیت ہے. آپ اپنی بیویوں کی کیا چاہتے گے؟ رضا چاہتے ہیں, خوشنودی چاہتے گے. اے محبوب آپ کیوں حرام کرتے گے اس چیز کو جس سے اللہ نے حلال کر دیا گے. یہ آیت کریم آگے. اب یہ آیت کریمہ کا مطلب ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کو اس سے پہلے کی یہ بات سننی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی ہر بیوی کے پاس تشریف لے جاتے, ہر بیوی کے کمرے میں تشریف لے جاتے, تھوڑی دیر بیٹھتے اور پھر دوسری بیوی کے پاس پھر بیٹھتے, پھر تیسرے کمرے میں تیسری جو ہے ام المؤمنین کے پاس آپ تشریف لے جاتے. تو اللہ اوپر ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں کسی نے جو کہ شہد بھیجا تحفے کے اندر. کیا بھیجا؟ شہد بھیجا. کیا بھیجا؟ شہد بھیجا. جیسے شہد تحفے میں بھیجا, حضرت زینب نے حضور کی بارگاہ میں وہ شہد پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کھانا بہت اچھا لگتا تھا. حضور شہد بہت پسند کرتے تھے. آج بھی اگر کوئی چاہے کہ اس کے جسم سے ساری بیماریاں دور ہو جائے اور جو کمر کا ہاتھ پیر کا دکھاوا کم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ شہد کا استعمال کریں. کس کا؟ شہد کا استعمال. اور فرمایا گیا کہ اللہ اکبر, ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مہینے میں 3 بار اگر صبح شہد کھاتا گے اللہ تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما دیتا گے, کیونکہ یہ نبی کی پسندیدہ غذا تھی. حضور شہد کو بہت پسند کرتے تھے. تو حضرت زینب کے پاس تحفہ آیا, حضرت زینب نے جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. اب حضور ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا وقت دیتے تھے, لیکن حضرت زینب کے پاس وقت زیادہ گزر جاتا کیونکہ وہاں شہد آتا, حضور اسے تناول فرماتے, تھوڑی دیر بعد گفتگو کرتے تو وہاں دیر زیادہ ہو جاتی. اب دیگر جو امہات المومنین تھی وہ بھی انتظار میں بیٹھی رہتی, اس لیے کہ جسے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے اتنا دل تڑپتا رہتا ہے. اب دیگر جو ازواج مطہرات تھی وہ بھی جو انتظار میں بیٹھی رہتی, لیکن حضرت زینب کے یہاں دیر ہو جاتی. حضرت زینب کے یہاں کیا ہو جاتی؟ دیر ہو جاتی. تو اللہ اکبر, تو اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا کہ میرے یہاں اگر دیر ہو جاتی ہے تو دیگر ازواج مطہرات پر بڑا مشکل گزرتا ہے, انہیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. کیا کھا لی؟ ہاں, یا حضور نے اپنے اوپر حرام نہیں کر لیا, یہ کوئی مطلب نہ سمجھے, بلکہ حضور اپنی بیویوں کی رضا چاہتے تھے, اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے تھے کہ ان کے یہاں حضرت زینب کے یہاں دیر ہو جاتی ہے تو اللہ اکبر دیگر ازواج مطہرہ پر بڑا مشکل وقت یہ گزرتا ہے کہ میں ان کے پاس نہیں ہوتا ہوں. تو اس وجہ سے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے میں شہد نہیں کھاؤں گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھا لی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل فرما دی کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے حبیب, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے گے اس چیز کو جسے اللہ نے حلال کر دیا گے. مفسرین فرماتے ہیں یا اللہ نے بڑا پیار سے خطاب کیا اپنے محبوب سے, یعنی اے محبوب جو چیز آپ کو بہت پسند ہے آپ نے اسے کھانا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ جس چیز کو آپ اتنا پیار کرتے ہیں کہ جو چیز اتنی اچھی لگتی ہے آپ نے اسے کھانا کیوں چھوڑ دیا گے؟ تو اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب تم نے یہ شہد کھانا بیویوں کی رضا کے لیے چھوڑا گے, لیکن آپ کا پریشان ہونا اللہ کو منظور نہیں ہے. اے محبوب آپ شہد کو بھی استعمال فرمائیے, آپ شہد کو بھی کھائیے. تو اللہ اکبر یہاں نبی نے شہد چھوڑا کس کی وجہ سے؟ نبی اللہ اکبر بیویوں کے لیے, بیویوں کی رضا کے لیے, کہ اللہ اکبر ایک یہاں دیر ہو جاتی ہے دوسرے پر مشکل وقت گزرتا ہے, تو ان بیویوں کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانا چھوڑ دیا, قسم کھا لی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں. تو قرآن میں بھی اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کا جو کہ رشتہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ آپس میں کیا گئے بڑے محبت کرنے والے, بڑا ہی پیار کرنے والے گئے. تو اللہ اکبر نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں, نبی کی بیویاں بھی کیا گئے؟ اہل بیت میں گئے, اور نبی کی ساری ازواج مطہرات جنتی گئے. کیا گئے؟
بول کے بتاؤ نبی کی ساری بیویاں کیا گئے؟ ہاں جنتی ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے گئے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا جو میں جس سے نکاح کروں یا میری امت میں سے جو میرے ساتھ نکاح کرے اے اللہ اسے جنت میں میرا ساتھ عطا فرما دے۔ تو اللہ نے یہ دعا قبول فرما لے۔ تو جو بھی آپ کی بیوی گئے ام المؤمنین گئے وہ سب کے سب کیا گئے؟ جنتی گئے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ اکبر میں جو جنتی عورت ہے اسی کے ساتھ میں نکاح کروں گا۔ تو اللہ اکبر جو جنتی عورتیں گئے حضور نے انہی کے ساتھ نکاح کیا گئے، اور حضور نے 11 نکاح فرمائے۔ حضور کے 11 بیویاں کیا گئے؟ بول کے بتاؤ کیا گئے؟ جنتی گئے۔ یہ اللہ اکبر شان گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہ نبی کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے بیویوں کا گھر کہا۔ کیا کہا؟ بیویوں کا، یعنی نبی کی ازواج کا گھر کہا۔ اور اللہ اکبر یہ بیان فرما کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ اللہ اکبر یاد رکھے مکان کی عزت کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ مکان کی عزت کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ایک خالی جو ہے بہت بڑا محل ہو، کیا کوئی اس کی عزت کرے گا؟ لیکن اس محل میں اگر کوئی رہنے والا ہو تو اس محل کی عزت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو مکان کی عزت مکین کی وجہ سے ہوتی، مکی کی وجہ سے ہوتی ہے، رہنے والے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو ازواج مطہرات کا گھر کہہ کر بتایا کہ نبی اور ازواج مطہرات میں دشمنی نہیں ہے، بلکہ نبی کی جتنی بھی بیویاں گئے حضور ہر ایک کے ساتھ محبت کرتے گئے، اور ہر بیوی حضور کے ساتھ محبت کرتی گئے، ہر بیوی حضور کے ساتھ محبت کرتی گئے۔ یہ اللہ ازواج مطہرات کی شان ہے جو میں نے قرآن پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں جو کہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین کا پیار پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ازواج مطہرات کا ذکر خیر کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اقرأوا الفاتحہ۔